نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 25 سے، اور سورت ہے ہمارے پاس سورہ الشورى، اور آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہوگا آج آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو چند احادیث سنانا چاہتی ہوں حج کے حوالے سے، حج کی فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جا رہے ہیں حج پہ، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے اپنا حج کے سارے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگلے سال بلائے اپنے گھر میں انشاءاللہ۔ احادیث میں جو ہے نا بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے حج کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا اور وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ عرض کی گئی پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ برائیوں سے پاک حج کرنا، یعنی حج مبرور۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے کہ جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی ایسے حج والا شخص جنت میں جائے گا۔ حج مبرور آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا حج ہوتا ہے جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو، ساری نیکیاں ہی ہوں، تو ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں، یعنی مقبول حج۔ تو ایسا حج کرنے والا پھر جنت میں انشاءاللہ جائے گا۔ اور ایک عمرہ جب ہم کر کے آتے ہیں تو اگلا عمرہ کرنے تک کے دوران جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے صغیرہ گناہ، وہ سارے پھر دوسرے عمرے میں معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہی ہے۔ یعنی ہر سال اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے، تو اس کا اجر کیا ہے کہ محتاجی دور ہوگی، یعنی غربت آپ کی دور ہوگی، اور گناہ جو ہیں وہ دور ہوں گے انشاءاللہ۔
تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ حج کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ جتنے بھی ہم سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے، اللہ تعالیٰ سب کی یہ جائز دلی حاجت جو ہے وہ پوری فرمائے، آمین۔ یہ تھی چند حج کے حوالے سے، انشاءاللہ کل بھی دیکھ لیں گے ایک دو۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ ہیں جی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تلاوت کر لیں آپ۔ چلے جی، آیت نمبر 20 ہے سورہ شورا کی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں شوق کی کھیتی دنیا یا آخرت، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، یعنی جو شخص آخرت کے گھر کی تلاش میں ہو اور نیک اعمال کی رغبت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے شوق کی کھیتی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اسے نیکیوں میں ترقی دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے اس کا مقررہ حصہ ضرور دیتے ہیں۔ آگے ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جس کا شوق دنیا اور متاع دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت کے اعمال سے وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ دنیا اور دین دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا ملنا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوتا ہے اور آخرت وہ خود برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کو شوق کی کھیتی بنانا چاہے تو ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور آخرت میں اس پر جنت حرام کر دی گئی اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مستحق ٹھہرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16 میں ترجمہ ہے جس کا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 200 اور 201 جس کا ترجمہ ہے، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھیتیاں دو طرح کی ہیں، دنیا کی کھیتی تو مال اور بیٹے ہیں، اور آخرت کی کھیتی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں، ترجمہ میں پڑھوں گی، جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت، دین،
یعنی دین اسلام نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دو، پس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 21280۔ اسی طرح ترمذی میں بھی ہے 2465 پہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصود دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی رکھ دیتا ہے، اور اس کے باعث اس کے دل میں پریشانی رکھ دیتا ہے، اور اس کے پاس اتنا حصہ آتا ہے جتنا اس کا مقدر ہو، اور جس کا مقصود آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کے دل میں بے پرواہی رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی، پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت میں مشغول رہے گا تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت نہ کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ محنت مزدوری میں لگا دوں گا اور تجھ سے محتاجی نہ دور کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2466۔ ہاں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ بات ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود اسے ہم سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے کاموں اور کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ موت کے بعد یہ ساری صورتحال بدل جائے گی، انسان کو دنیا کے کسی کام اور کسی کامیابی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ وہاں ایک ہی بات اس کے لیے نہایت اہم ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی سے آج کیسے بچا جائے۔ اس بات کا پچھتاوا زیادہ ہوگا کہ میں نے آج کے اس دن کی تیاری کیوں نہ کی، یہاں کے لیے کوئی سامان کیوں نہ تیار کیا۔ دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ پریشانی کے وقت آ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تنہا اکیلے ہی ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کے دن میں کل کی تیاری کرے، جو کام بھی کرے اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا، اور دنیا کا پرستار دنیا ہی کے لیے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے ہے، کس نیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو ہم اس کے عمل کو قبول کر کے اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، نیکی کا ثواب بڑھا کر 10 گنا کر دیتے ہیں، اور 10 گنا کے بعد جتنا چاہتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتا ہو تو ہم اس کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے اس کی تقدیر میں تقسیم کر دیا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس آیت میں آخرت پر ایمان لانے والوں اور آخرت پر نہ ایمان لانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن اپنے عمل سے آخرت کا امیدوار ہوتا ہے، اس کی بہت سے یا کم اعمال آخرت کی چاہت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن آج شخص دنیا ہی میں سارے فائدے چاہتا ہے، وہ حقیقت میں پھر آخرت پر نہیں ایمان لاتا۔ القشیری کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، دنیا اس کے لیے وسیع ہے تو ضروری ہے کہ یہ بات اس کو دھوکے میں ڈال دے
کیونکہ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور یہاں اس سے اعمال کے اثرات اور اس کے نتائج مراد ہیں۔ ان کو بیجوں کے ثمرات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کھیتی کہا گیا ہے۔ لوگوں میں سے جو اپنے اعمال کے ساتھ آخرت کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اجر و ثواب اور عطیے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی کھیتی ہے جس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں برکت رکھی گئی ہے اور اس کے اثرات اور افادیت اس کے مالک کے لیے باقی رہتے ہیں، برعکس دنیا کی کھیتی کے۔ کیونکہ دنیا کی کھیتی میں برکت نہیں دی جاتی، نہ اس میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی دنیا کی کھیتی اپنے مالک کے لیے قائم رہتی ہے، اور موت آنے کی صورت میں یہ اپنے مالک سے ختم ہو جاتی ہے، اور تمام کی تمام دنیا آخرت کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی محنت کر لے ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہے، اور اگر اس کے نصیب میں بہت بھی لکھا ہے تو بھی آخرت کے مقابلے میں وہ بہت قلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا حقیر تر ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کو مزید عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اطاعت میں آسانی بھی ملتی ہے، خیر و بھلائی کے کام اور زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ آخرت کی کھیتی سے مراد اطاعت کے کام ہے، یعنی جو اطاعت کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ ایک قول ہے کہ نزید لہ فی الحرث کا مطلب ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، اس کو نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرما دیتا ہے، یعنی ہم اس کے لیے خیر کے دوسرے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہم اس کو دوسرے کئی ایسے نیک اعمال بتاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کر رہا ہوتا، اور جتنا جتنا اس کا اخلاص ہوتا ہے اس کی کھیتی اتنی ہی زیادہ پنپتی ہے۔ یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو صرف آرزو کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو اپنی محنت کا نتیجہ دنیا میں پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی اس میں سے دے دیتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنا ملے گا وہ دنیا کی حیثیت کے مطابق ہی ہوگا، یعنی جو دنیا میں اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا۔ اس کے برعکس جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں جو اس کا حصہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو کر مل جاتا ہے۔ جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کی خواہشات کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے دنیا کے ساز و سامان اور اس کی زینتوں میں سے مقدر کیا ہوتا ہے۔ دنیا ہی اس کی غرض اور غایت ہو اور مقصود تھی، اور اس نے آخرت کے لیے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، نہ ہی آخرت کے ثواب کی امید ہی لگائی اور نہ ہی آخرت کی عقاب سے ڈرا۔ تو جتنا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا اتنا ہی اس کو ملے گا، دنیا سے اتنا ہی ملنا جتنا مقدر میں لکھا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی مقدار میں دیتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 18 میں، ہم اس کو اس میں جلدی دیں گے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ سورہ ال عمران میں ہے کہ ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ آیت نمبر 20 ہے سورہ الاسراء کی۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ آیت نمبر 20 ہے سورہ الاسراء کی۔ ہم
ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی اور ان کی بھی تیرے رب کے بخشش ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، یعنی آخرت میں اس کے لیے باقی رہنے والی بلائیوں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح ایک اچھی نیت رکھنے والے مومن کو اپنے اعمال کا آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے گا، اس شخص کو جس نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، جس کے پاس ایمان نہیں تھا یا ایمان کا دعویٰ وہ کرتا تھا لیکن نیت ساری دنیا ہی کے فائدوں پر تھی، تو اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نہ اس کی کوشش آخرت کے لیے، نہ اس کی نیت آخرت کے لیے، اس کا آخرت میں کوئی نصیب یعنی حصہ نہیں۔ آخرت میں محرومی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کھیتی کی مثال دینے میں حکمت، اور قرآن نے الحرث کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ آپ اس لفظ میں غور کریں، کیونکہ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی میں اور کاشتکاری میں اور شجرکاری میں ہلکان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے غلے اور پھل کی توقع ہوتی ہے، اور چونکہ زمین میں ہل جوتنا کھیتی کرنے میں کمائی کے بنیادی اصول پائے جاتے ہیں، تو ہر کمانے کے لیے یہ لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ آپ دنیا کی کھیتی اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کریں کہ جیسے آپ کو کل ہی موت آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ ایک دن دنیا کی کھیتی نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے کہ کل بھی وقت مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے فوری عمل کریں جیسا کہ یہ آخری دن ہے۔ حارث نام سے سب سچا نام، اور انسان کو حارث کا نام اس کے عمل اور اس کی کھیتی باڑی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین، اور حمام اور حارث سب سے سچے نام ہیں، جبکہ بدترین نام حرب اور مرہ ہیں، میم را اور گول ہا۔ زمین سے اس کی محنت اور کاشتکاری کے حساب سے پھل ملنا، اور زمین میں جس قدر صحیح طریقے سے کاشتکاری کی جاتی ہے اور اپنے وقت پر کاشتکاری کی جاتی ہے، اور جس قدر محنت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، اسی حساب سے زمین اپنا پھل لاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں، ان میں سب سے پہلے ہے کہ عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر ثواب کے۔ دوسرے ہیں عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے، اور تیسرے نمبر پہ عبادت کے کام کے آخرت کے ثواب سے کرنے والے اور فوائد کو بھی حاصل کرنے والے۔ چوتھے ہیں دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے، اور پانچویں مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے۔ تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں ہیں، ان میں سب سے پہلا تھا عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کام والے عمل کرنے والا یہ ہے، جیسا کہ نماز اور صدقہ اور حج اور علم ہے، پس اگر انسان آخرت میں اجر حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو وہ گناہوں کے بوجھ تلے ہے، اس کے عمل کی قدر نہیں کی جائے گی، یعنی عبادت کو بغیر ثواب کے وہ کرے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والا، وہ عبادت کے عمل اس طرح ادا کرنے والا ہے کہ وہ اس عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے اور کچھ دنیا کے ثواب کی بھی نیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں۔
تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو عبادت کے کام کے آخرت کے ثواب سے کرنے والے اور فوائد کو بھی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر فوائد جو اس عبادت کے نتیجے میں حاصل ہو سکتے ہیں ان کا بھی ارادہ کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ دنیاوی کام آخرت کی اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے، جیسے دنیا کے کام جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا، اگر انسان اپنے عمل کے ذریعے دنیاوی فائدے کا ارادہ کرتا ہے اور اس میں ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتا تو اس کو نہ ہی اجر دیا جائے گا نہ ہی گناہ ہوگا، اور یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے جو کہ غافل اور لا علم لوگ ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نیت کس قدر جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو جو بھی کام کریں اس کو آخرت کے لیے اور ثواب کی نیت سے کریں۔ مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے وہ عقل مند ہیں جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرتے ہیں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی نیت ان کی اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، محنت مشقت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو ان کا وہ کام چاہے خالصتاً دنیا ہی کا ہو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ جسمانی ورزش کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں۔ بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا، جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نیت کیا کریں لازمی، یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو کھانا پکا کے دے رہے ہیں تو ثواب کی نیت سے، اور ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کھانا جو ہے کھائیں اور ان کو نیکیوں میں مدد ملے، یہ کھانا نور بن کے ان کے پیٹوں میں جائے اور نیک کام کریں اور ان کا ثواب پھر ہمیں بھی ملے۔ تو یہ بہت اچھی اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں ایک کام کرتے ہوئے، یعنی گھر کا کوئی بھی کام، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی، سب نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اس میں ثواب کی امید رکھیں۔ دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرنے والے بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ دنیا میں کچھ مل جائے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ورزش ہو جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وزن کم ہو جائے، حج پر اس لیے جا رہے ہیں کہ سیاحت ہو یعنی سیر ہو جائے، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا کا کوئی فائدہ سوچ لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، جیسا کہ نماز اور صدقہ اور صلہ رحمی اور احسان اور ظلم چھوڑ دینا اور اس طرح کے دیگر اعمال جو کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے مال کو بڑھائے، یا اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے، یا اس کی نعمتوں کو قائم و دائم رکھے، اور وہ اپنے عمل سے جنت کو پانے یا جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتا، تو اس آدمی کو دنیا میں اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ وہ قسم ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاکاری کرنے والے، یہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ خوفناک ہے۔ یہ وہ قسم ہے جسے مجاہد رحمۃ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کو طلب کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف ریاکاری کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرنے والے، یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اس کا مقصد اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال بھی کما سکے، یا وہ دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے،
یا وہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس قسم کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ایک انسان علم سیکھتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو پڑھا سکے، یا اس کے ذریعے وہ لیڈر بننا چاہتا ہے، یا وہ قرآن سیکھتا ہے اور نماز کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے تاکہ وہ مسجد سے تنخواہ لے سکے، جیسا کہ اکثر یہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم دوسروں کو پڑھا کر اس سے دنیا کمائیں گے، پیسے لیں گے، تو یہ بھی خطرناک نیت ہے، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان سے محروم لوگوں کا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ایمان نہیں ہے، لیکن کام اچھے کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کا بھی اجر کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 میں ہے، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ تو دنیا کا ثواب چاہیے یا آخرت کا ثواب، اللہ کے پاس دونوں کا بدلہ ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے، جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ دنیا میں جو دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے دنیا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، سو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی حقیر دنیا کی نیت پر حقیر چیز ہی ملتی ہے۔ اسی طرح ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو۔ میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں نا، تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے بلائیں ٹلیں گی، اس سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اس سے ہمارا یہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دنیاوی ہماری سوچ ہے، دنیاوی نیت کرتے ہیں ہم۔ لیکن اگر ہم صدقہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ عمدہ نیت ہے صدقے کی، کیونکہ جو صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے، وہ جو ہماری ایک چھوٹی سی نیت ہوتی ہے نا کہ اس کام کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے اسے بھی اور اس جیسی کئی اور بلائیں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے جو اللہ کے لیے رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو نیت کیا کریں صدقہ جب کرتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا داری کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین ہوں، پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے،
یعنی اسی شریک کے لیے ہے۔ اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رحم یعنی رشتہ و قرابت کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رشتہ کی خاطر کسی کو دی جائے تو وہ رشتے ہی کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو نیت بہت معنی رکھتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے۔ ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہیں۔ وہ گھوڑے جو اس مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں پالتا ہے اور تیار کرتا ہے، تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ انہیں چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت اور شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے۔ یعنی کسی کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں گھوڑے پالوں اور گھوڑے رکھوں اپنے لیے، اور زینت کے طور پر رکھتا ہے، اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کی پیٹھوں کا حق نہیں بھولتا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ شخص ہے جو انہیں ناشکری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو آج کل بھی ہم اپنی گاڑیوں کا حساب کریں گے، جیسے آج کل گھوڑے نہیں ہوتے، سواری کے لیے گاڑی ہوتی ہے، تو گاڑی بھی جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے یا کسی ایسے نیک کام کے لیے لیتے ہیں تو اس کا اجر ہے، اس کا پیٹرول پانی، اس کا جتنا بھی خرچہ نکلتا ہے اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن جو گاڑی ہم نے دکھاوے کے لیے رکھی ہوتی ہے، صرف اپنے شوق پورے کرنے کے لیے لیتے ہیں، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر بڑے سے بڑے اعمال کو حقیر ہو جانا، نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، یعنی چھپا ہوا شرک۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی 4204۔ کوئی بھی نیکی جو صرف دنیا میں شہرت کے لیے کی جائے اس کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ ملنا۔ ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا ہی میں اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیا میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2927۔ اس کے علاوہ ہے دنیا کی طلب سے آخرت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ اس کے علاوہ ہے قیامت کے دن اجر سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل اولین اور آخرین کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، جو شخص کسی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل کے علاوہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ عز و جل تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ 15838۔ تو کیا ہے کہ دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کو بھی فائدہ نہیں دیا جائے گا، غلط نیت کی وجہ سے عمر بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی اور قرآن کی قرأت کی تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی، اور وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے، سو وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا، وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو، مگر میں نے تیرے لیے وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے وہ سخی ہے، سو ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کی سزا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فخر اور بحث و تکرار کی نیت سے علم حاصل کرنے کی سزا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے تکرار کرو، اور نہ ہی علم سے دنیاوی جاہ کی مجالس تلاش کرو، جو ایسا کرے گا تو آگ ہے آگ۔ اس کے علاوہ ریاکاری کا عظیم خسارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ اگر کیا جائے تو دنیا محض دھوکہ ہے، دارالعمل ہے، عارضی مقام ہے، فانی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، متاع قلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے کہ اٹل حقیقت ہے، دارالحساب ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشگی کا گھر اور متاع کثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب کے بارے میں احادیث اور آیات آتی ہیں۔ تو اچھا، دنیا کی حرص کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ مومن، منافق اور کافر کا فرق
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے۔ تو مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتا ہے اور منافق دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے اور کافر خوب عیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے بننے کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، اور ہلاک ہوا دینار کا بندہ، اور ہلاک ہوا منکش چادر کا بندہ۔ اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض۔ اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سرنگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر جو ہے نا یہ مذمت کی گئی ہے اس چیز کی، یعنی آخرت چاہنے والے کا دنیا سے محبت نہ کرنا اور دنیا سے اپنی آخرت کمانا، اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کرنا، دنیا اور آخرت میں سے ایک کو راضی کرنا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپس میں 2 ستونے ہیں، آپ جتنا ایک کو راضی 2 سوتنے ہیں، دنیا اور آخرت آپس میں 2 سوتنے ہیں، آپ جتنا ایک کو راضی کریں گے دوسری آپ سے اتنا ہی ناراض ہو جائے گی۔ دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے نزدیک دنیا ایک امانت تھی اور انہوں نے اس امانت کو اس ہستی کو ادا کر دیا جس نے ان کو اس دنیا پر امانت دار بنایا تھا، پھر وہ ہلکے پھلکے ہو کر چل دیے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کرنا۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات سے صرف وہی صبر کر سکتا ہے جس کے دل میں وہ چیز ہو جو اسے آخرت کے ساتھ مشغول کر دے۔ دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنا چاہیے، ضرورت کی دنیا رکھنا۔ سفیان کہتے ہیں کہ دنیا میں سے اپنے جسم کے لیے لے لو اور آخرت میں سے اپنے دل کے لیے لے لو۔ دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبت ہو جائیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دنیا میں بے رغبتی لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے نفس کے متعلق زہد اختیار کرو۔ دعا ہے ہمارے پاس قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنا۔ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، آمین۔ قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کریں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں، اپنے مال و اسباب کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کریں، آخرت کی یاد کے لیے وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔